اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا فرید اور ان کے مرشد کامل کے بارے میں۔ بابا فرید نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام شلوک تھا۔ اپنی کتاب میں آپ نے اپنے مرشد کی جو کرامات بتائی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، آپ کے مرشد پاک کا نام حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ تھا۔ ناظرین، بابا فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، 12 سال میں نے اپنے مرشد کو تہجد نماز کے لیے وضو کروایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں رات کو وضو کے لیے پانی گرم کر کے رکھ لیتا۔ جب مرشد کی آواز آتی تو میں فوراً پانی لے کر ان کو وضو کرواتا۔ ناظرین، 12 سال آپ نے یہ عمل کیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں، جب آخری رات آئی 12 سال کی تو میں سو رہا تھا۔ مرشد کامل کی آواز آئی، فرید۔ میں نے کہا، جی مرشد پاک۔ کہنے لگے، بیٹا وضو کروا دیں۔ ناظرین، بابا فرید فرماتے ہیں، وہ رات سردیوں کی بڑی سخت رات تھی، بہت سردی تھی۔ میں وضو کے لیے پانی لیا، آگ جلاؤں پر آگ نہ جلے۔ آپ فرماتے ہیں، میں پانی گرم کرنے کے لیے آستانے سے باہر نکلا۔ دور کہیں آگ جلتی نظر آئی۔ میں چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت باہر آئی، پانی کا لوٹا پیش کر کے فرمانے لگے، میرے مرشد پاک نے وضو کرنا ہے، برائے مہربانی اس پانی کو گرم کر دیں۔ اس عورت کی نگاہ جب بابا فرید کے چہرے پہ پڑی، اس عورت نے بابا فرید کی جب سونے کی آنکھ دیکھی، آنکھ دیکھ کر کہنے لگی، یہ آنکھ مجھے دے دو، آنکھ مجھے دے دو، میں پانی گرم کر دیتی ہوں۔ بابا فرید نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو چھری سے آنکھ نکال کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے پانی گرم کر دیا۔ بابا جی آنکھ پر کپڑا رکھ کے اپنے مرشد پاک کے پاس آئے اور ان کو وضو کروایا۔ مرشد وضو کرتے آپ کو دیکھ کر فرمانے لگے، فرید یہ کپڑا کیوں باندھا ہے؟ ناظرین، بابا فرید گنج شکر پنجابی میں مرشد کو کہنے لگے، مرشد جی میری آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی میری آنکھ خراب ہے۔ مرشد پاک سن کر فرمانے لگے، فرید پٹی ہٹا دے، تیری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید نے پٹی ہٹائی تو آپ کی آنکھ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک تھی۔ ناظرین، آپ کے مرشد پاک نے ایسی کرم کی نگاہ کی کہ بابا فرید کو ظاہر کی آنکھ بھی دے دی اور باطل کی آنکھ بھی دے دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مرشد نے فیض عطا کر کے آپ کی ڈیوٹی پاک پتن میں لگا دی۔ ایک روز بابا فرید کے چند مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور یہ زمین کا ٹکڑا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آئے ہیں، حضور اس کو قبول فرمائیں۔ بابا جی یہاں جو فصل نکلے اس کا لنگر بنا کر ہر آنے والے مہمان کو کھلاؤ۔ بابا فرید نے زمین قبول فرما لی۔ ابھی زمین لیے چند دن ہی گزرے کہ قبضہ گروپ والے آ گئے، آ کر بابا جی سے کہنے لگے، بابا یہ زمین ہماری ہے۔ بابا جی فرمانے لگے، نہیں یہ زمین مریدوں نے مجھے نذرانے میں پیش کی ہے۔ ناظرین، وہ قبضہ گروپ والوں نے جا کر قاضی کی عدالت میں مقدمہ درج کرا دیا۔ بابا فرید کو جب قاضی کی عدالت میں بلایا گیا تو بابا فرید قاضی کی عدالت میں گئے تو قاضی بابا جی کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہنے لگا، بابا یہ زمین کس کی ہے؟ بابا فرید نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تم اپنی زمین کا وارث اپنے بیٹوں کو بناتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے میں اپنی زمین کا وارث ولیوں کو بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قاضی نے بابا جی کی دلیل سن کر کہنے لگا، بابا جی زمین کے کوئی کاغذات، کوئی انتقال، کوئی سرٹیفکیٹ؟ بابا جی سن کر کہنے لگے، قاضی میرے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں، مجھے تو یہ زمین مریدوں نے نذرانے کے طور پر دی ہے۔ قاضی کہنے لگا، بابا پھر زمین تو تیری نہ ہوئی۔ بابا فرید سن کر کہنے لگا، قاضی کاغذات کیا کرنے ہیں، آؤ زمین سے ہی پوچھ لیتے ہیں تم کس کی ہو۔
قاضی کہنے لگا بابا جی کبھی زمین بھی بولتی ہے؟ آپ فرمانے لگے قاضی لوگوں کی ہوگی تو نہیں بولے گی پر فرید کی زمین بھی بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس دن قاضی قبضہ گروپ والے سب مل کر اس زمین پر آ گئے۔ بابا فرید بھی اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ بابا فرید قاضی سے کہنے لگے قاضی زمین سے پوچھ کس کی ہے؟ قاضی اس زمین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا زمین تم کس کی ہو؟ زمین کے ذرے ذرے سے آواز آئی قاضی کسی غلط فہمی میں نہ رہ جا، اس دنیا کی زمین بھی فرید کی ہے اور جنت کی زمین بھی فرید کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھی چند کرامات بابا فرید کی جو آپ سے بیان کی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔